السلام علیکم، میں ہوں محمد عمر، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مارک 11۔ تو گائز الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج رمضان المبارک کا 7واں روزہ بھی ہم سے جدا ہو گیا۔ 7ویں روزے کا اہم پیغام۔ میرے ایک دوست نے سوال کیا کہ سجدہ تلاوت کیا ہے، فرض ہے یا واجب ہے؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم آپ کو سجدہ تلاوت کے بارے میں بتائیں گے قرآن اور حدیث کے مطابق کہ یہ کیا ہے۔ قرآن پاک میں جو سجدہ بعض مخصوص آیات میں پڑھنے یا سننے پر کیا جاتا ہے اسے سجدہ تلاوت کہتے ہیں۔ جب ایسی آیات پڑھی یا سنی جائے تو سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ حنفی کے مطابق قرآن مجید میں 14 مقامات ایسے ہیں جہاں پر سجدہ تلاوت آیا ہے۔ سجدہ تلاوت کیا ہے؟ سجدہ تلاوت وہ سجدہ ہے جو قرآن کی سجدہ والی آیات پڑھنے یا سننے پر کیا جاتا ہے۔ یہ نماز کے اندر بھی کیا جاتا ہے اور باہر بھی۔ سجدہ تلاوت کا طریقہ: نماز کے باہر یا باوضو ہونا، قبلہ رخ کھڑے ہو جائیں۔ کھڑا ہونا ضروری نہیں لیکن بہتر ہے کہ کھڑے ہو جائیں۔ دل میں نیت کر لیں، سجدہ تلاوت ادا کرتی ہوں، اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جائیں، ہاتھ نہ اٹھائیں۔ سجدے میں کم سے کم 3 بار سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی کہیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر اٹھ جائیں۔ صرف ایک ہی سجدہ کرنا ہوتا ہے۔ نماز کے اندر بھی سجدہ تلاوت: اگر نماز میں سجدے والی آیت پڑھی جائے تو فوراً اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کریں اور پھر کھڑے ہو جائیں۔ قرات مکمل کر لیں اور نماز جاری رکھیں۔ اہم مسائل: اگر آیت سنی جائے یا خود پڑھی جائے تب بھی سجدہ واجب ہے۔ بغیر وضو سجدہ نہیں ہوگا۔ خواتین ایام مخصوصہ میں سجدہ ادا نہ کریں، بعد میں قضا بھی نہیں ہوگا۔ تو آج کی ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہم نے میسج دیا ہے سجدہ تلاوت کے اوپر، جو بھی اس میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اس کو معاف فرما۔ یا الہ العالمین، ہم نے ایک یہ چھوٹا سا عمل شروع کیا ہے لوگوں کو کچھ نالج دینے کا، اگر اس میں کوئی ہم سے غلطی یا کوتاہی ہو رہی ہو تو اس کو معاف فرما۔ یا الہ العالمین، یا الہ العالمین تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ اس رمضان المبارک کے صدقے میں ہماری پریشانیوں کو ختم فرما، ہمارے کاروبار میں رزق میں ترقی کامرانی عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے والا بنا دے۔ یا الہ العالمین، ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، تو ہماری تمام مرادوں کو پورا فرما۔ یا الہ العالمین، تو ہماری تمام خواہشات کو پورا فرما۔ یا الہ العالمین، ہمیں یا الہ العالمین ایک سچا انسان بنا دے، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بنا، ہمارے گھروں میں اپنی رحمت برکت نازل فرما، ہمارے تمام گھر والوں کو 5 وقت کا نمازی بنا۔ یا الہ العالمین، ہماری مسجدوں کو آباد فرما دے، ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، برحق نبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور محمد وعلی آلہ وصحابہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔